الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، ماشاءاللہ آپ جوش و خروش کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن کچھ خامیاں دکھائی دے رہی ہیں. اس لیے مختصراً 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ وہ خامیاں آپ دور کر سکیں اور مزید آپ کا شوق دو آتشہ ہو سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ APJ عبدالکلام جو راشٹرپتی تھے یہاں کے ہندوستان کے، انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی. ایک بار منگیر آئے تھے، انہوں نے طلبہ سے کہا تھا کہ پہلے آپ خواب دیکھیے، اور خواب کیا ہے؟ ایک سوچ ہونی چاہیے ہماری کہ ہمیں کیا بننا ہے. ہم لوگ یہاں پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگ خواب دیکھ نہیں پاتے. ایک ہدف اور نشانہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا بننا ہے. چونکہ ایک ہدف نشانہ نہیں ہوتا ہے ہمارے سامنے، اس لیے ہماری زندگی سستی کے ساتھ گزرتی ہے. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہدف بنائیں. اسی میں آپ یہ بات سمجھیں کہ اسی شب و روز میں آپ اپنے وقت کے بڑے امام بن سکتے ہیں. ابھی آپ بچے ہیں، طالب علم ہیں، لیکن آپ ہی ایک بڑے محدث بن سکتے ہیں، بڑے فقیہ بن سکتے ہیں، اچھے انشاء پرداز بن سکتے ہیں، اچھے مقرری بن سکتے ہیں، اچھے مصنف بن سکتے ہیں، بہت اچھے قاری بن سکتے ہیں، اور بہت اچھے اللہ والے بن سکتے ہیں. یہ جتنی باتیں ہیں، تو ان باتوں کا خواب دیکھیے کہ آپ کیا بنیں گے. آیا اچھے محدث بنیں گے، یا اچھے فقیہ بنیں گے، اچھے مقرر بنیں گے، اچھے مصنف بنیں گے؟ آپ کیا بنیں گے؟ آپ ابھی سے اور اس وقت سے ایک ہدف بنائیے، ایک نشانہ بنائیے، اور ایک خواب دیکھیے، اور پھر خواب دیکھ کر ہدف بنا کر اس کو آپ اس خواب کو کیسے پورا کیجئے گا، ابھی سے کوشش کیجئے آپ. کیونکہ ہم خواب نہیں دیکھتے، ہمارے سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا، کوئی نشانہ نہیں ہوتا، اس لیے ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہماری رات اور ہمارا دن جو ہے یوں ہی کرتا رہتا ہے. جس انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ رات 12 بجے یا 2-2:30 بجے مجھے گاڑی پکڑنی ہے، جنکشن جانا ہے، تو رات میں صحیح نہیں سوتا ہے. وہ سوتا ہے؟ نہیں سوتا ہے. مجھے جہاز پکڑنا ہے، اس کو چین نہیں ملتا ہے، سفر کی وہ تیاری کرتے رہتا ہے. تو اگر ہم بھی اپنا ایک ہدف بنائیں گے، نشانہ بنائیں گے کہ ہمیں کیا بننا ہے، تو اس کے پیچھے لگ جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہدف بنائیں کہ ہمیں کیا بننا ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے آپ سے کہ
کوئی چیز بننا ہے آپ کو، جو چیز بھی بننا ہے آپ کو، اس کے لیے چاہیے کوشش، جہد مسلسل چاہیے اس کے لیے۔ ایک کسان چاہتا ہے کہ ہمارے کھیت میں کھیتی اچھی ہو تو شب و روز لگا رہتا ہے، وہ پودا لگاتا ہے یا اپنے کھیت میں اناج بوتا ہے، پھر سینچائی کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے شب و روز لگا رہتا ہے، نہ اسے گرمی کا احساس ہوتا ہے، نہ ٹھنڈی کا احساس ہوتا ہے، نہ پرواہ کرتا ہے وہ ٹھنڈی کا، تو ایک ہدف ہوتا ہے کہ ہمیں کھیتی پیدا کرنی ہے۔ تو جس کو جو بننا ہے اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے، بقدر الکد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ جو بلندیاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو کتنی کوشش کر رہے ہیں آپ کی کوشش کے بقدر ہی آپ کو بلندیاں حاصل ہوں گی۔ آپ چاہیں گے کہ ہم بہت بڑے مصنف بن جائیں، بہت بڑے عالم بن جائیں، بہت بڑے مفتی بن جائیں، بہت بڑے فقیہ بن جائیں، لیکن سستی سے کام کر رہے ہیں، آپ بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ان کی کتاب، مشہور کتاب تفسیر ہے معارف القرآن۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو وہاں کا نظام تھا اس وقت کہ 12 سے 2:30 تک کتب خانہ بند رہتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، کتب خانے کا جو ناظم تھا، جو ذمہ دار تھا، اس سے دوستی کر لی مفتی صاحب نے، اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ جناب اب جب جائیں گے 12 بجے مجھے اندر کتب خانہ کے اندر کر دیجئے گا، آپ باہر سے تالا مار دیجئے گا، اور جب 2:30 بجے آپ آئیں گے تو تالا کھول دیجئے گا، میں باہر نکل جاؤں گا۔ تو یوں مفتی صاحب نے تعلیم حاصل کی، مطالعہ کیا، تو مفتی اعظم پاکستان کہلائے وہ۔ ایک طالب علم یہاں تھا، دارالعلوم یہاں آ رہا تھا، تو اس موقع سے اجلاس ہوا تھا، دارالعلوم پہلے وہاں تھا قرآن شریف میں، اور وہاں سے دارالعلوم یہاں آیا، یہاں اجلاس ہوا، بڑا اجلاس ہوا تھا۔ کیا دیکھا اس بچے کو ہم نے کہ باہر اجلاس ہو رہا ہے، ابھی جو شیخ کا روم ہے اسی روم میں جو ہے دری بچھی ہوئی تھی، یوں ہی جو ہے ابھی سیٹ نہیں لگی تھی اس میں، وہ شیخ اس میں نہیں آئے تھے، تو وہ بچہ باہر اجلاس ہو رہا ہے اور لغت دے کر، کاپی لے کر لغت کو دیکھ رہا ہے، قاموس کو دیکھ رہا ہے اور انشاء بنا رہا ہے۔ اس بچے کا چترا کا تھا وہ، اس بچے کا حال یہ تھا، مفتی آفتاب صاحب گواہ ہیں، اس بچے کا حال یہ تھا کہ عربی دوم میں عربی اشعار لکھتا تھا، وہ یہی کا طالب علم ہے، عربی دوم میں عربی اشعار لکھتا تھا اور مجھ سے وہ چیک کراتا تھا۔ تو عزیز طلبہ، آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو راتوں میں جاگنا پڑے گا، کوششیں کرنی پڑے گی، اور ماحول سے متاثر نہیں ہونا پڑے گا، اپنا ماحول خود بنائیے آپ۔ ابھی جو بات آئی تھی شوال میں کہ عبارت دیکھ کے آگے آئیے، تعلیم کے 3 اصول ہیں، جیسے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، ایک فرض چھوٹنے پر وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوتی ہے، تو حصول تعلیم اور کسی علم کے اندر، کسی فن کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے 3 اصول ہیں، بات آ چکی ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اب آگے عبارت دیکھ کے آئیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بعض بچوں کو عبارت دیکھ کے نہیں آتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو تعلیم کے جو اصول ہیں، اگر ہم ماہر بننا چاہتے ہیں، بہت بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں،
تو تعلیم کے اصول کو برتنا پڑے گا، آگے دیکھ کے آنا پڑے گا، پھر اسباب کو یاد کرنا پڑے گا، اس کی تکرار کرنا پڑے گا، پھر آموختہ دیکھنا پڑے گا ہمیں۔ کچھ بننا چاہتے ہیں در قاضی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ سنا ہے لوگوں نے؟ قاضی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، قاضی القضات تھے، بہت ذہین بھی تھے۔ ان کے پڑھنے کا یہ حال تھا، مطالعہ کا یہ حال تھا کہ مفتی یحییٰ صاحب احمد فیوز جو ہم لوگ کی ذمہ دار ہیں، ان کے والد صاحب تھے جناب عرفان غنی صاحب مرحوم، بڑے انجینئر بھی تھے اور بہار کے تبلیغ کے امیر بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے بیان کیا ایک مرتبہ مفتی جنید صاحب سے، احمد فیوز سے، کہ دلی جا رہے تھے ہم لوگ اور قاضی صاحب بھی ساتھ میں تھے، تو انہوں نے سنایا عرفان غنی صاحب نے کہ جب بھی میری آنکھ کھلی تو قاضی صاحب پڑھتے ہوئے ملے، رات میں جب بھی میری ساتھ میں تھے وہ بھی، جب بھی میری آنکھ کھلی تو قاضی صاحب پڑھتے ہوئے ملے۔ کہاں؟ سفر میں، دلی کے سفر میں تھے۔ اور انہیں کے بارے میں آتا ہے ہدایہ آخرین، جانتے ہوں گے بہت موٹی کتاب ہے ہدایہ آخرین، عربی ہفتوں میں ہے۔ کل امتحان ہونے والا ہے، قاضی صاحب کا دارالعلوم میں پڑھ رہے تھے، ایک رات میں پوری کتاب دیکھ ڈالے ہو، ہدایہ آخرین پوری کی پوری ایک رات میں دیکھ ڈالے وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان، وہی رات، وہی دن، وہی مدرسہ، سب کچھ ہے، اور ہم کر نہیں پاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ نے ان سے اتنی خدمت لی کہ عمارت کو آگے بڑھایا، المعہد قائم کیا۔ تو عزیز طلباء، اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پگھلانا پڑے گا۔ موم بتی جتنی جلتی ہے اتنی ہی روشنی اس سے ہوتی ہے۔ موم بتی یہ چاہے کہ ہم جلے نہیں اور روشنی ہو جائے، نہیں، ممکن نہیں ایسا۔ تو موم بتی جتنی جلتی ہے، بلب جتنا جلتا ہے اتنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو جتنا کھپائیں گے ہم، اپنے آپ کو جتنا کھپائیں گے، جتنا لگائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا ہی کام لے گا۔ پوری تاریخ موجود ہے۔ آپ چاہیں کہ ہم محنت نہیں کریں اور ہم بڑے بن جائیں، نہیں، نہ آپ کو فائدہ ہوگا، نہ آپ کو فائدہ ہوگا، نہ آپ سے کسی کو فائدہ، امت کو فائدہ ہوگا۔ اور سنیے، میں تو کہا کرتا ہوں، آپ آج بچے ہیں لیکن کل کے باپ ہیں۔ آپ چند بچوں کے باپ بنیں گے، پھر آپ دادا بنیں گے، پھر آپ نانا بنیں گے۔ اگر آپ نے تعلیم حاصل کی، کسی فن میں مہارت حاصل کی، آپ کی رائٹنگ اچھی ہوئی، آپ اچھے کاتب ہوئے، اچھے فقیہ ہوئے، اچھے مقرر ہوئے، تو آپ کی اولاد کو فائدہ ہوگا، اور پھر آپ کی امت کو پھر فائدہ ہوگا۔ اس لیے عزیز طلباء، محنت کیجیے، محنت کیجیے۔ محنت کیا ہے؟ جتنے اسباق پڑھتے ہیں ہم لوگ، سب کو یاد کرنے کے بعد ہی سونا ہے۔ جب تک کہ اسباق، جتنے دروس پڑھتے ہیں، اسباق پڑھتے ہیں، سب کی عبارتیں، وجہ اعراب، ترجمہ، مطلب یاد نہ ہو جائے تو ہمیں سونا نہیں ہے۔ اور پچھلے اسباق جو پڑھ چکے ہیں سب کا آموختہ یاد رکھیں۔ آپ اس لائق رہیں کہ پچھلے اسباق جو پڑھ چکے ہیں، کتاب آپ جتنی پڑھ چکے ہیں، آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے، چیلنج ہونا چاہیے کہ کہیں سے تم پوچھ سکتے ہو، کہیں سے پوچھ سکتے ہو، شرح وقایہ ہو، ہدایہ ہو، قدوری ہو، علم الصغہ ہو، کوئی کتاب ہو۔ اور ایسے لوگ گزرے ہیں اپنے اسلاف میں، جہاں تک کتاب پڑھ ڈالی، انہوں نے چیلنج کیا
کہیں سے پوچھو ہم کو. تو آپ اس حد تک پہنچ جائیں، آپ کی محنت، آپ کی کامیابی اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ دعویٰ کر سکیں کہ جہاں سے آپ مجھے پوچھیں، اور آپ کے استاذ کو آپ پر فخر ہو. تو نمبر ایک بات کیا آئی کہ خواب و خیال، کہ خواب دیکھیں، ہدف بنائیں کہ مجھے کیا بننا ہے. جب آپ ہدف بنائیں گے، نشانہ بنائیں گے، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ بن کر دکھایا ہے. دیکھیے اسکول کالج میں ایسا ہوتا ہے، ماسٹر بننا ہے، ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں یہ بننا ہے، ہمیں وہ بننا ہے. نہیں بنتا بھائی، شب و روز جاگتا ہے، نہیں جاگتا ہے. ایسے آپ بھی ہدف بنائیے، ایک جو ہے اپنا خواب و خیال کہ ہمیں یہ بننا ہے، اور دوسری بات کیا آئی کہ اسی کے مطابق کوشش بھی کرنی ہے. ایک تیسری بات لمبی نہیں کرنی مجھے، ایک تیسری بات، نظام الاوقات بنائیے. نظام الاوقات ہمارا مزاج بن گیا ہے، بلکہ امت کا مزاج بگڑ گیا ہے کہ جب جی چاہا سو گیا، جب جی چاہا جاگ گیا. ایسا نہیں. مجھے کب اٹھنا ہے، کب کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، کب آگے دیکھنا ہے، کب انشاء لکھنا ہے، اور کب تک جاگیں گے ہم. بلکہ میں یہ کہوں کب پخانہ کرنا ہے، کب پیشاب کرنا ہے، اس کی بھی تعین کیجیے آپ، تو آپ کچھ بن سکتے ہیں. اور اپنے لمحے کو آپ ناپیے، آپ اپنے لمحے کو، ساعات کو شمار کیجیے، کتنے ساعت کہاں خرچ ہو رہے ہیں، کتنے لمحے کہاں خرچ ہو رہے ہیں. اگر اوقات کو منضبط نہیں کیا، نظام الاوقات نہیں بنایا، یوں ہی وقت ضائع ہو جائے گا اور عمر ضائع ہو جائے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سنا ہوگا آپ ان کے بارے میں کہ 1000 کتاب لکھی، 1000 کتاب لکھی، اور سینکڑوں خلفاء ان کے ہوئے. بہت اچھے فقی بھی تھے، بہت اچھے مفسر بھی تھے، بہت اچھے اللہ والے بھی تھے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی، تقریریں بھی کی، اور لوگوں کی اصلاح بھی کی، مدرسہ بھی چلایا، بہت کچھ کیا. کیسے کیا؟ نظام الاوقات کے ساتھ. آپ ایسا بن جائیں کہ آپ کے نظام کو دیکھ کر اور آپ کی آمد و رفت کو دیکھ کر لوگ گھڑی ملائیں. تو ایسا بنیں گے. اور ہم لوگ جو ہے بک کے عادی ہو گئے ہیں، بکواس کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، جو فضولیات ہیں ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں. ابھی آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کام کیجیے. مرکز کیا کر رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اور ہماری حکومت میں جو نتیش کیا کر رہا ہے، آپ کی عمر یہ نہیں ہے کرنے کی. اخبار دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں. یہاں شاید آپ نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن موبائل تو پابندی لگ گئی ہے، آپ لوگ شاید نہیں دیکھتے ہوں گے، اور یہ امید بھی یہی ہے. لیکن ہمیں کہنا یہ ہے کہ نظام الاوقات بنائیے کہ کب جاگنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب کون سا کام کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہی چند باتیں عرض کرنی تھی عزیز طلبہ. اور ایک آخری بات جس میں انشاء پڑھاتا ہوں، تو دیکھا گیا ہے اس سال تو ابھی نہیں معاملہ پیش آیا ہے، پہلے سے کافی اگر کوئی نہیں لکھا کسی سے کوئی، تو وہ استاد پر تھوپ دیتا ہے. تو آپ نے کافی چیک نہیں کی تھی، آپ نے ایسا نہیں کیا تھا. ابھی میں بتایا آپ کو جو ہے شوال کے موقع سے ایک ساتھ کو پوچھا کہ نامیر میں ایک مثال دیجیے، تو کیا کہا ہوا کہ استاد نے نہیں پڑھایا. ہرگز نہیں. بڑے سے اگر غلطی بھی ہو جائے، آپ کو علم ہو کہ بڑے سے غلطی ہوئی، استاد سے غلطی ہوئی ہے، تب بھی آپ یہ کہیں غلطی ہم سے ہوئی، آپ کچھ بن پائیں گے.
اپنی غلطی کو، اپنی خامیوں کو استاد پر تھوپنا، ایسا ہرگز نہ کرے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤ اور آخری بات۔ مولانا ابوالحسن علیوی جانتے ہوں گے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے لکھا اپنا ایک واقعہ اپنے آبیتی میں، کہ جب پڑھ رہا تھا، بچپن میں جو پڑھ رہے تھے، تو ان سے ایک عرب استاد تھے، ہلال مراکشی یا کس کا انداز نام تھا ان کا۔ تو استاد صحیح بغور سنیے گا، استاد جو نکلے تو کیواڑ جو ہے ہوا چل رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، کیواڑ زور سے لگ گیا۔ تو استاد کو یہ احساس ہوا کہ شاید ابوالحسن علی نے میری وجہ سے مجھ سے تنگ آ کر کیواڑ کو زور سے لگایا۔ استاد تو بہت غیور ہوتا ہے، استاد پلٹ کر آیا اور مولانا کو جو ہے عالمیہ کو اتنا مارا کہ بہت مارے استاد۔ ہاں غلطی کیا تھی؟ غلطی کچھ نہیں تھی، وہ تو ہوا چلی اور کیواڑ لگ گیا تھا۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا ابوالحسن کیا تم سے غلطی ہوئی تھی؟ تو یہ نہیں کہا کہ غلطی ہم سے نہیں ہوئی تھی اور استاد کی غلطی ہوئی، استاد نے مجھے بلا وجہ بہت مارے۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، غلطی مجھ سے ہوئی تھی، تو استاد کی غلطی اس میں نہیں ہے، غلطی استاد کی نہیں ہے، غلطی میری ہی تھی۔ حالانکہ وہ جان رہے تھے غلطی میری نہیں ہے۔ پھر لکھا مولانا نے کہ وہی وہ دن اور تاریخ تھی، اگر میں یہ کہتا کہ میرے استاد سے غلطی ہو گئی تو ابوالحسن جو آج بنا ہوا ہے شیخ العالم اور شیخ العرب اور عجم، یہ نہیں بن پاتا۔ میں یہ بن لکھا اپنی کتاب میں آپ نے آپ لکھی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اپنی غلطیوں کو اپنے استاذوں پر تھوپنا یا ناظم پر تھوپنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ گویا کہ آپ جس درخت پر جس شاخ پر چڑھے ہوئے ہیں اسی شاخ کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ تو نمبر ایک بات کیا ہوئی؟ آپ ہدف بنائیں، نشانہ بنائیں کیا بننا ہے۔ نمبر دو، کوشش کریں اسی کے لیے اور اسی طرح کوشش کریں۔ اور نمبر تین کیا بات آئی؟ نظام الاوقات، اوقات کو منضبط کریں آپ۔ اور آخری بات کیا آئی؟ استاذ کا ادب اور بڑوں کا ادب۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت